أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی نے صحابی کے ہاتھوں گستاخ رسول کا قتل کا ایک واقعہ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ سوال کیا۔ دشمن کا نام ابو رفاع ہے۔ یہ ابو رفاع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی کوئی تم میں سے ہے، ایسا بھی ہے جو ابو رفاع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کرے گے۔ اس مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق تھا، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے تھے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا اور معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کر کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رفاع کا محل کی تلاش میں نکل کر 1 میل بہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رفاع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا، ابو رفاع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا کہ سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا ہے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا ہے۔ چنانچہ ابو رفاع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بلے خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے، اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا کہ یہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی، اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پاوست کر دیا۔ ابو رفاع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا کیا اور خون بہتا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے اس لیے خون بہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بلے خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار اس نیت کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ جب تک اس محل سے آواز نہ آئے گی کہ ابو رفاع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے سے چھلانگ نہیں لگوں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدھی رات کے وقت ایک صحابی رسول ایک دیوار پر بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا کہ اے لوگو، ہمارا سردار ابی رفاع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اس وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کے پاؤں ٹوٹ گیا تھا، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا اور آہستہ آہستہ مدینہ پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو کیا اور دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اس نے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نفل و شکرانہ ادا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رفاع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل آمین پیغمبر پر وحی لے کر آیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا؟ بتایا کہ وہ کونے میں جو نبینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق
پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب لے کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لباب لگا تو ٹانگ ایسی ہوگی کہ جیسی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ بے شک جو انسان، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ بے شک جو انسان نیکی اور نیک کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب ٹو چینل۔ اللہ حافظ۔